اب ہم نے یہ آیت بعضوں کو حفظ بھی ہوگی، پڑھی ہوئی بھی ہے، ترجمہ تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اکثر مومن، اکثر انسان اس کو اپنی زندگی سے مربوط نہیں سمجھتے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّن نَّزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ان 3-4 آیات میں سے کوئی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے مربوط نہ، کافروں کے بارے میں ہے، یہ تو جو ریب کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے، جو شک کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ بالکل اجنبی اس آیت سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور آیت کو اپنے آپ سے لا تعلق سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی محفوظات۔ اب ذرا خود غور کر کے دیکھیں اس آیت کا ہم سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کو منشور دیا ہے، ہدایت کا پورا نظام دین بنا کر دیا ہے۔ دین اس قانون کو کہتے ہیں جس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ دہرائیں، اس کو یاد کریں، اس مطلب کو محفوظ کر لیں، اپنے موبائلوں میں محفوظ کر لیں۔ دل تو بھرے ہوئے ہیں، موبائلوں میں شاید میموری تھوڑی سی باقی ہوگی، اگر نہیں ہے تو کچھ کلپ اس میں سے نکال دیں اور یہ ڈال لیں اس میں، اتنے بائٹ خالی کر لیں اپنے موبائل سے اور یہ اس میں ڈال لیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے دین جس کو ہم کہتے ہیں مقرر کیا ہے، دین اس قانون کو کہتے ہیں جس کے مطابق زندگی گزاری جائے، جس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو دین کہتے ہیں۔ لیکن جسے پڑھ لیا جائے، جسے مان لیا جائے، جس پر ایمان ہو، جس کے صحیح ہونے کے بارے میں انسان کی رائے ہو، اس کو دین نہیں کہتے۔ دین وہ قانون جو عمل میں آ جائے، دین وہ قانون جس پر انسان زندگی گزار رہا ہو، اس کی پیروی کر رہا ہو، اس کے مطابق پریکٹس کر رہا ہو، وہ دین ہے۔ جو لاگو نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، نظریہ ہے، علم ہے، ہسٹری ہے، وہ آپ کی دین نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ ہدایت قرآن کو دین بنایا ہے، یعنی اس کو نافذ کرنا ہے، آپ نے روزمرہ کی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ تمہیں دے دیا ہے، لیکن تم اس کے بارے میں شک میں ہو، ریب میں ہو۔ کہاں سے دلیل ہے؟ اب چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ یہ تو کفار کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے خود قرآن بنا دیا، ہمارا تو نظریہ ہے کہ رسول اللہ نے ہی قرآن اللہ سے لیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ریب پھر ہمارے دلوں میں تو نہیں ہے، لیکن غور کریں تو ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ اگر یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جو کچھ لیا ہے یہ وہی منشور ہے اور ہمیں دیا ہے، اگر ہمیں یقین ہے، جن کو یقین ہے اپنی زندگی دیکھ لیں کہ اس یقین کی علامت کے طور پر یہ اگر اللہ کا قانون ہے تو تیری زندگی میں کتنا عملی ہے اور لاگو ہے، کون سا عمل زندگی میں اس کے مطابق کر رہے ہو تم؟ جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ قرآن کی یہ اتنی آیات، یہ مجموعہ، اب اپنی زندگی کو دیکھو، اس میں سے کتنا قرآن آپ کی زندگی کا عملی منشور ہے؟ اگر ہے پھر آپ مستثنا ہو اس آیت سے، پھر آپ میں ریب نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تقدس کے قائل ہیں، لیکن میری عملی زندگی سے، میرے معمولات، مثلا میرا کاروبار قرآن کے مطابق نہیں ہے، میرا لین دین قرآن کے مطابق نہیں ہے، میرے تعلقات قرآن کے مطابق نہیں ہیں، میرے رجحانات قرآن کے مطابق نہیں ہیں، میری سیاست قرآن کے مطابق نہیں ہے، معیشت قرآن کے مطابق نہیں ہے، رویہ قرآن کے مطابق نہیں ہے،
اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہے. یہ جو قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ مطابقت ہماری زندگی کی نہیں ہے، یہی تو ریب کی دلیل ہے، یہی تو ریب ہے. اگر ریب نہ ہوتا، جس چیز میں ریب نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خلفشار نہیں ہے، وہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، وہ آپ نے عمل کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ریب جس میں ریب ہے اس کو کنارہ کش کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے آپ نے. یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ 1400 سال پہلے کے کافروں کے بارے میں ہے. یہ آیت آج کے زمانے میں کس کے بارے میں ہے؟ لیبرل. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. لیبرل. اب آپ گنے مسلمانوں میں لیبرل زیادہ ہیں یا غیر مسلموں میں لیبرل زیادہ ہیں؟ اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنا گھریلو نظام دیکھیں، خواتین کو دیکھیں. قرآن پہ کون سا اعتقاد، کون سی چیز مثال دوں جس کو، مثلا شادیاں آپ کرتے ہیں، خوب یہ شادیاں جو آپ کرتے ہیں قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ قرآن کے دستور کے مطابق زوجہ چنتے ہو؟ قرآن نے جو ایج رکھی ہے اس ایج میں کرتے ہو؟ قرآن نے جو اس شادی کا ادب بتایا اس طرح سے کرتے ہو؟ اور جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو قرآن کے مطابق ازدواجی جھگڑے کو ٹھیک کرتے ہو؟ کون سی شق ہے جو قرآن کی آپ عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو. جب نہیں کرتے ہو تو ریب میں مبتلا ہو، آپ مریب ہو تم. اسی کو تو ریب کہتے ہیں. سیکولر جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا لیا، دین بنا لیا ہے. مومن جو کہتے ہیں کہ ہم نہ لیبرل ہیں نہ سیکولر ہیں، عملاً تو آپ کی زندگی میں سیکولر والا ہی ماحول ہے. عملی زندگی تو سیکولر ہے آپ کی، عملی زندگی تو لیبرل ہے آپ کی. عملی زندگی جب غیر قرآنی ہے تو پھر آپ بھی انہی کی طرح ہو. قرآن کو دین کے طور پر تو نہیں آپ نے اپنایا. اب انہی کو قرآن کا فرمانا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. خوب اب لے آؤ قرآن کے بدلے میں جو قرآن جیسی سہولت آپ کو فراہم کرے، قرآن جیسی زندگی آپ کو فراہم کرے. لے آئے ہو نا، ہے تمہارے پاس. کوئی ایک فرد پاکستان میں اٹھ کے کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں لایا ہوں. جمہوریت لے آئے ہو نا قرآن کے مقابلے میں. امامت چھوڑ دی نا تم نے، تو ریب ہے نا تمہیں. امامت میں ریب تھا تمہارے دلوں میں، اس لیے تم نے امامت ترک کی ہے. اگر اعتقاد ہوتا تو آج امامت پر عمل پیرا ہوتے. جمہوریت کے کہاں سے نکال کے لے آئے آپ؟ تو لے آئے نا فاتوا بسورۃ من مثلہ. قرآن کے مقابلے میں سورت لے آئے آپ کہ یہ اللہ تو نے امامت بنائی ہے، ہم نے جمہوریت بنائی ہے. تو لے آئے ہو پھر آپ.